اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ تمام موالیان حیدر کرار بخیر ہوں گے، تمام مومنین و مومنات سب خیریت سے ہوں گے، اور بارگاہ خداوندی میں سب کی سلامتی کے لیے، سب کی حفاظت کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، مولا کے چاہنے والے، دنیا کے جس گوشے، جس کنار میں، جس شہر میں، جس ماحول میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ، شکر خدا ہے کہ اس نے ایک خوبصورت توفیق سے ہمیں نوازا، اور سلسلہ کلام معصومین، یہ کلام خدا یہاں سے جاری و ساری ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں پروردگار اس خوبصورت توفیق کو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ آج بات ہے جہاں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیہ والسلام، وہ امام، وہ آقا، وہ مولا کہ جو عین عدل کہے جاتے تھے، عدالت ہی نہیں چلی گئی آپ کے جانے سے، لوگوں کی اس طرح کی آوازیں سنائی دیں مولا کی شہادت پر کہ آج علی دنیا سے نہیں گئے بلکہ عین عدل دنیا سے ختم ہو گیا، یعنی عدل کو قائم کرنے والی دوسری مثال علی کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ امام معصوم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عدل کو دنیا میں اپنے زمانے میں، اپنی حکومت میں اس طرح قائم کیا کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ کر اپنی بھوک، اپنی پیاس کا شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی حکومت ایک الگ اپنی جگہ مثال رکھتی ہے کہ جس کو مخالفین نے اور آپ کو نہ ماننے والے حضرات نے ایک ممتاز نظر سے دیکھا ہے، اور اس بات کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، وہاں ایک پیغام کہ جس پر آج ہمیں روشنی ڈالنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سخاوت پر بڑا زور دیا کرتے تھے، اور سخاوت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بہت پسند تھی۔ بیان بھی ہوا ہے کہ بھئی دیکھیے، سخاوت کرنے والے انسان کو تمام دنیا پسند کرتی ہے، ہر انسان پسند کرتا ہے، تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ روایت بھی ہے، السخی قریب من الناس وقریب من الجنت وقریب من اللہ وبعید من النار۔ ایک سخی انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مومنین کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ پروردگار کو سخاوت، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا بہت زیادہ پسند ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں یہ سخاوت کا جو پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے کئی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں ایسی ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں پر، بات اب سخاوت سے تھوڑا الگ ہو جائے گی، میں اس پہلو کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں ہم سے جو چھوٹے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بھتیجے ہیں، ہمارا کوئی اگر داماد ہے یا ہم سے چھوٹے، وہ سارے لوگ کہ جن پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر حکومت کریں، ہماری ہر بات کو یہ مانیں، ان تمام افراد کو اور ہم لوگوں کو اس بات کو بغور سوچنا، سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، تعقل کرنا چاہیے، دماغ لگانا چاہیے اس بات کے اوپر کہ بھئی دیکھیے، آج جب ہم اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو کسی بات کو لے کر ٹوکتے ہیں، کسی بات کو لے کر ان کو متوجہ کرتے ہیں، تو آیا ہم صرف اس وجہ سے انہیں ٹوک رہے ہیں کہ ہم چونکہ بڑے ہیں ان سے عمر میں، لہٰذا ہماری بات کو مانا جائے؟ ہم اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا مت کریے، ایسا کریے چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، یا اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے اس لیے زور دے رہے ہیں کہ ہماری بات ہمارے بچے کی بات سے کہیں زیادہ تمام تر جہات سے بہتر ہے،
اور بخوبی ہم بیان کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ اس کے اندر وزن پایا جا رہا ہے، اس کے اندر حکمت پائی جا رہی ہے، اس کے اندر مصلحت پائی جا رہی ہے، اس کے اندر خوبی پائی جا رہی ہے. اس بات کو اگر یہ فالو کرے گا تو کامیابی ملے گی. یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو بے شک ہمیں اپنے چھوٹوں کی بات کو کاٹ کر ان کی اصلاح کرتے ہوئے، انہیں متوجہ کرتے ہوئے اپنی بات کو منوانا چاہیے. بالکل، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھتیجا، ہمارے انڈر ہمارے چھوٹے جتنے بھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی کسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے اور ہماری توجہ یہ اندر سے ہمیں بتا رہی ہے، اندر کا انسان ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، بات میں اسی کی دم ہے، اسی کی بات بہتر ہے، لیکن یہاں ہمیں صرف اپنی بات کٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہمارا ضمیر، ہمارا اندر کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری ہی بات رکھی جائے چونکہ ہم بڑے ہیں. تو یہ بالکل آپ اس بات میں غلط ہیں. انسان اپنی عمر سے کبھی بڑا نہیں ہوتا. انسان بڑا ہوتا ہے اپنی صلاحیت سے، اپنی لیاقت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے اعمال سے، اپنے علم سے، اپنی ایجوکیشن سے. یہ ساری کوالٹیز ہیں، یہ سارے صفات ہیں. ورنہ معصومین علیہم السلام کی زندگی میں بہت سارے ایسے امام کے کئی ایسے صحابی جو امام سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عمر میں بڑے ہیں. اور جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے معصومین کے زمانے کے علاوہ بھی آپ دیکھیں علماء کی نشست میں، ان کی بارگاہ میں، ان کو دروس میں بیٹھنے والے بہت سارے ایسے افراد ملیں گے کہ درس دینے والا عالم دین اگر 30 سال کا ہے تو شرکت کرنے والے 40-50 سال کے بھی اس میں نظر آتے ہیں. یہ صرف پرانے زمانے، پرانے دور کی بات نہیں ہے. اس نئے ٹیکنالوجی دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں ٹیکنک آ گئی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ اسمارٹ کلاسز ہو رہے ہیں. اس دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پڑھانے والا انسان جو ہے وہ اگر 30 ایئرس کا ہے تو اس کے شاگرد اس سے بھی بڑے ہیں، 30+ ہیں. ایسے مشاہدے آپ کو حوزات میں ہو جائیں گے. ام الحوزہ آپ دیکھیے، نجف اشرف کو دیکھیے، قم کو دیکھیے، بڑے حوزات جہاں پر ہیں وہاں دیکھ لیجیے جا کے. تو انسان ہمیشہ اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے بڑا ہوتا ہے، نہ کہ انسان عمر سے بڑا ہوتا ہے. آج یہ بہت عجیب ایک خرابی ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان ہے کہ ہم اپنے بچوں سے، ہمارے بچے جوان ہو گئے، انہوں نے ہم سے زیادہ تعلیم حاصل کی، ہم سے زیادہ پڑھا، ہم سے زیادہ دنیا گھومی، ان کے پاس صلاحیت، ان کے پاس تجربہ، ان کے پاس جو ہے وہ قابلیت ہم سے زیادہ ہے. اگر کسی ڈیسیزن کو لینے کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی کوئی ہمیں ایک جو ہے کوئی فیصلہ لینا ہے، کوئی ڈیسیزن لینا ہے، کوئی بات رکھنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ کہ جو ہم سے علم میں بہتر ہے، وہ کہ جو ہم سے قابلیت اور لیاقت میں بہتر ہے، اس سے ایک مشورہ کریں، اس کی رائے جانیں. ایک دم سے کوئی بھی بات آپ اٹھا کے اس کے اوپر تھوپ دیں گے، یہ بالکل غیر مناسب ہے. اس لیے کہ زمانہ جو آپ کا زمانہ تھا وہ بہت زیادہ الگ تھا. اس بچے کا جو زمانہ ہے، اس جوان کا جو زمانہ ہے، یہ بہت مختلف ہے، یہ بہت الگ ہے آپ کے زمانے سے. لہٰذا خدا را اس بات کو والدین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے کا زمانہ تھا جہاں شادیاں لڑکی کی یا لڑکے کی کہیں فکس کر دی گئی تو بس اس کو انفارم کر دیا گیا کہ بھئی وہاں شادی ہو رہی ہے، وہ بھی راضی، یہ بھی راضی، اور ہو گیا. نہیں، آج مشورے کا زمانہ ہے. آپ اپنی جوان اولاد سے مشورہ کریں، اولاد کو بتائیں کہ بھئی یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہم چاہ رہے ہیں، آپ کی کوئی اس میں رائے ہے، کوئی جو ہے وہ پیشکش ہے. ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ آپ کی رائے سے بہتر کوئی مشورہ پیش کرے، آپ کی رائے سے بہتر کوئی رائے پیش کرے. ہمارے اور آپ کے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کے زمانے کو اپنے جیسے زمانے سے نہ ملائیے. آپ کا زمانہ الگ تھا، آپ کے بچوں کا فیوچر، آپ کے بچوں کا زمانہ الگ ہے، بہت فرق ہے آپ کے زمانے میں. آپ اپنے زمانے میں جو برتاؤ تھا، جو حالات تھے، جو صورتحال تھی، اس جیسا کرنے کا زور مت دیجیے اپنے بچوں پر. کیونکہ بھائی دیکھیے، مولا کی زندگی میں بھی مولا اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے. آپ نے اپنے 2 لباس لیے، قیمتی لباس صحابی کو دیا. کسی نے سوال کیا بھئی ان کو آپ قیمتی لباس دے رہے ہیں جبکہ آپ مولا ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوان ہیں، ان کی جوانی کا زمانہ ہے، یہ جوان ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اچھا لباس یہ پہنے اور جو معمولی لباس ہے وہ علی پہنے.
تو یہاں پر مولا نے اس بات کا خیال رکھا کہ بھائی ان کا زمانہ، ان کی جوانی کا زمانہ ہے، میں بزرگ ہو گیا ہوں. تو بہرحال مولا کی سیرت میں، مولا کے اقوال میں، علماء کی سیرت میں، علماء کے اقوال میں، جتنے بھی ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، کسی سے آپ مشورہ کریے، سب یہی بتائیں گے. آج کا زمانہ ہے اپنی اولاد سے مشورہ کیا جائے. آج کا زمانہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جوان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کو شیئر کریے، دوست بنا کر ان کو رکھیے. بھائی جو مراحل ہمیں تربیت کے اولاد کے بتائے گئے ہیں، اس میں تیسرا مرحلہ جو 7 سال کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ آپ کا جوان ہو جائے تو اب آپ اس سے زبردستی کا زمانہ نہیں ہے، اب دوستی کا ٹائم ہے. اب آپ اس سے دوستی کیجئے تاکہ وہ اپنی بات، اپنی راز کی کہانی آپ سے شیئر کر سکے، آپ کو بتا سکے اور آپ اپنی بات اس سے کہہ سکیں. تو دونوں کی بات ادھر سے ادھر پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. جوانی جب ہو جاتی ہے تو اب اس میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی ایسا ہی کرنا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے زمانے کا جب خیال رکھیں گے اور اس بات کو دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ کے بچے نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے چھوٹے بھائی نے کوئی بات کہی ہے، تو آپ دونوں کا موازنہ کریے، دونوں کا وزن دیکھیے، دونوں باتوں کو دیکھیے، دونوں کہنے والوں کی صلاحیت کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ آپ نے زیادہ علم حاصل کیا، آپ کے پاس اچھی بات کہنے کی صلاحیت زیادہ ہے، قابلیت زیادہ ہے، یا یہ آپ کا بچہ، یہ آپ کا چھوٹا بھائی، یہ آپ کے انڈر جو ہے، یہ جو آپ سے چھوٹا ہے، یہ آپ سے زیادہ اچھی بات کرتا ہے، اس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے، اس نے دنیا زیادہ دیکھی ہے، یہ آپ سے اچھی بات اگر کہہ سکتا ہے اور کہہ رہا ہے تو اب آپ بے شک عمر میں اس سے ڈبل ہیں، لیکن آپ کو اپنی بات کو نیچے رکھنا چاہیے اور اس کی بات کو سمجھنا چاہیے. اور جو ہے اس کے، چونکہ وہ نئے زمانے کا ہے، وہ اس زمانے کو آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے. بھئی ایک وہ زمانہ تھا جب 1990، 80 یا 2000 کی بات تھی، اس زمانے کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا، لیکن اب زمانہ 2020 کا ہے، تو اب وہ بچے کہ جو اب جوان ہیں اس زمانے کے ساتھ ہیں، وہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس زمانے کی نئی ترقی کے ساتھ اس زمانے کو آپ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں. تو جب وہ آپ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، وہ دنیا کو آپ سے زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، گوگل ان کے ہاتھوں میں ہے، دنیا پہ ان کی نظر ہے، تو اب آپ کے لیے مناسب یہی ہے، آپ کے لیے سزاوار یہی ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں، اپنی رائے کو منوانے کے لیے زور نہ دیں، فورس نہ کریں، زبردستی نہ کریں، بلکہ آپ ان سے کیا کریں، ان سے آپ جو ہے وہ مشورہ لیں، ان کی رائے سے اپنی رائے ملانے کی کوشش کریں، ہم آہنگی کو کرنے کی کوشش کریں، بڑا پن نہ دکھائیں، بزرگی نہ دکھائیں، اور اپنی بات کو لے کر یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم آپ سے زیادہ قابل ہیں. اس لیے کہ میں نے بتایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قابل کون ہوتا ہے. قابل انسان کبھی عمر سے نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان قابل اپنی باتوں سے قابل نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا. بہت ساری ایسی باتیں معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں، تو ہمارا اسلام، ہماری دنیا کی ٹیکنک، ہمارے سائنسداں، ہمارے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے معصومین، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس بات پر زور نہیں دیتا ہے کہ بھئی آپ بزرگ ہیں تو آپ کی بات صحیح ہو یا غلط ہو آپ منوائے جائیں گے. نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا ہے. نہ دنیاوی نقطہ نظر سے، نہ دینی نقطہ نظر سے مناسب اور سزاوار یہی ہے کہ اگر آپ کی بات صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے، اگر آپ کی بات غلط ہے تو بے شک آپ عمر میں چاہیں جتنے بڑے ہوں، آپ غلط ہیں تو غلط ہیں. تو آپ اپنی غلط بات کو منوانے کے لیے اپنے الفاظ میں یہ کہتے رہیں کہ بھائی میں آپ سے بڑا ہوں، میری بات مانیے، آپ قابل مت بنیے، یا آپ جو ہے وہ مثلاً میری بات نہیں مانیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، یا میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا پڑے گا. یہ سب مت کیجئے. دونوں باتوں کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ بہتر فیصلہ کون سا ہے، اسی کے حساب سے چلیے. آئیے ہم مولا کی اس حدیث کے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ زمانہ، دیکھیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ ہمارے بچوں کا الگ ہے اور ہمارا زمانہ الگ تھا. ہمیں اپنے بچوں کے زمانے کے حساب سے سوچنا چاہیے. اس بات پر ہم غور کریں اور دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرما، کہ اللہ ہمیں بہترین صبر عنایت فرما، علوم آل محمد سے نواز، اور محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو جو ہے وہ کسی لائق، کسی قابل بنا کہ ہم سے جو بھی اعمال ہو رہے ہیں پروردگار وہ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت رکھنے کے لائق ہو جائیں. آخر میں دعا یہ ہے بارگاہ خداوند
خداوند میں کہ پروردگار تو اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق اور اس قابل بنا حضرت کے ظہور کے وقت ہم سب جو ہے آپ کے انصار و اعوان میں شامل ہو سکیں۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے پروگرام کو قبول فرما۔ ناظرین آپ کو بتا دیں اپنے سوال ضرور ہمیں واٹس ایپ پہ ارسال فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔